Subhanallah bihamdihi subhanallahil azim. Subhanallah bihamdihi subhanallahil azim. Subhanallah bihamdihi subhanallahil Allah knows best what else they are up to, but Allah subhanahu wa ta'ala has chosen you to come here into this auspicious occasion. The Zikr Majlis, the Majlis of Zikr is no ordinary Majlis, my respected brothers. This Majlis of Zikr is the cure for all your problems, all your worries. And the rust that is in your hearts, and that rust which is giving you problems day in and day out, where you're seeking help from other people, stay on the path of zikr and inshallah your problems will be alleviated. I take this opportunity to thank each and every one of you on behalf of the Executive Committee and the trustees of Zakaria Masjid for coming into our masjid and giving such a Nurani Majlis. We really appreciate your presence. We honor your presence. May Allah subhanahu wa ta'ala give us occasions like this year in and year out. This is the first one that's being held after 3 years. Brother, put the camera away. Put the camera away. While I'm here, please make sure no one, and I mean no one, takes any photography, any videos. Otherwise, your phone will be confiscated. Very, very important. Our Honorable Sheikh does not approve of it. So please respect his taqwa. Please. We know that ourselves we can't live without the damn thing. But there are still certain scholars, certain walis of Allah subhanahu wa ta'ala have that taqwa in them. So please respect that taqwa. So once again, I thank each and every one of you on behalf of the Executive Committee of Zakaria Jami Masjid and the trustees. You've come a long way. Many people have come far and afar from London, Leicester, Wales. Only Allah subhanahu wa ta'ala can reward you. We can only thank you from the bottom of our hearts. I thank our Honorable Sheikh for having the courage, the strength to hold this majlis, because believe you me, I see him day in and day out, and I know how his health health's been deteriorating, but somehow from somewhere, Allah knows best, he still gets the strength to come in, day out, morning and evening to deliver zikr majlis. Pray for our Honorable Sheikh as well, that Allah subhanahu wa ta'ala keeps on giving him the courage, the strength to carry on with the work of zikr that he is doing and has been doing for numerous numbers of years. This masjid is indebted to him. Absolutely indebted. We are not doing any favors to the Honorable Sheikh or his murids. In fact, they are blessing our masjid. They are bringing the Nurani aspect to our masjid.
and we really appreciate and honor this. May Allah subhanahu wa ta'ala may it continue forever and ever till the day we die. Few important announcements before the program will commence. Very, very important that each and every one of you stays quiet throughout the program. A, the respect of the masjid. B, the respect of our honorable Sheikh. If you feel tired, you want to have a breather, please go outside. There's tea available for you, not a problem, but please keep quiet in this majlis. When the dua is finished, at the end of the program, everyone upstairs, please remain seated. And only those, and please don't cheat, because you'll only be cheating yourself. To only those that have come by coach and they are going back tonight, please give them the first opportunity to get out of here and go into their coaches. Any person that has problems understanding Urdu and wants to listen into English, wants it to the translation in English, then you have the opportunity in the library. Please make your way into the library to listen in the English translation. But at the same time, only those that are interested in listening into the English translation, please go there. No chit chat, otherwise it's going to confuse the translator. Those have mobile phones, which each and every one of you has. If you want to listen into the program through your pods, by all means you can do that. But it's only the program, please. Listen to the program and the program alone. Otherwise, put your phones on silent mode and listen to the program without your telephones. After the program, I know and I can understand the love that you have, each and every one of you, especially the Muris, for our Honorable Sheikh, and each and every one wants to shake his hand. But please, our Honorable Sheikh has a long night. Straight after the program, he's got to go into his room, and there are countless women awaiting on the phone to take bait from our Honorable Sheikh. So please, after the program, after the dua, make way for our Honorable Sheikh so he can go into his room and the women can take bait from our Honorable Sheikh. The rest of the people, after the dua, for those that are coming to the coaches, they will go, and the others, please remain seated. There are too many people, alhamdulillah, and the only way we can accommodate each and every one of you, we can serve in each and every one of you, is that you that are here, please stay here. We will feed the people that are downstairs first, and once they are fed, once you have been told to go, only then please leave. Only then. So remain seated and let the other people downstairs have their dinner. Once they are finished, inshallah, it will be your opportunity to go downstairs and feed yourself. So I think now, inshallah, we will commence with the program, and I will invite our Honorable Sheikh's Murid, Abdul Rahim, to be the convener of this program. Jazakumullahu khairan, ahsanul jazak.
بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسول الكريم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. MashaAllah. Welcome. Welcome. A very, very warm welcome to everyone, both those who are here in person and those listening online. May Allah Ta'ala reward each and every one of you for accepting the invitation and taking the time to come to this, the annual Dhikr Majlis of Silsila Aliya Naqshbandiyya Mujaddadiyya, in the company of our beloved Sheikh, Hazrat Sheikh Hussein Faroqi Sahab, Damat Barakatuhum. We cannot thank Allah Most High enough that Hazrat Sheikh Damat Barakatuhum has issued this invitation and called us once again to join together for this annual Majlis of Nasiha and Dhikr in beautiful Jamia Masjid here in Zakariya Jamia Masjid here in Bolton. Alhamdulillah. And we welcome especially all the friends and acquaintances who have travelled with Hazrat Sheikh's students to attend the Majlis here tonight. By accepting the invitation, they have done a truly great favour to those who brought them. And they have also taken hold of a unique and very possibly life-changing opportunity for themselves. For if a person comes to sit in the company of a genuine spiritual guide, with the intention of attaining the forgiveness of Allah Ta'ala and His nearness, tremendous changes of fortune and direction can occur. This is how Hazrat Sheikh began their journey on this path, by attending the Majlis of their blessed Sheikh, Qutbul Aqtab, Sanad-e Awliya, Hazrat Maulana Sheikh Ali Murtaza Sahab, Rahmatullah alayhi, at his Khanka in Gadai Sharif in Pakistan. And such was the transformation that was made at that very first meeting between Bari Hazrat Sahab, Rahmatullah alayhi, and our Hazrat Sheikh, that Hazrat Sheikh Ali Murtaza Sahab, Rahmatullah alayhi, declared there and then that they had not witnessed such a pure niyyah from anyone in all their years as a spiritual guide. SubhanAllah. We pray that there may be someone here tonight, maybe many people, who have come with an intention of such purity, inshallah. For those who have not attended an event like this before, what marks out Hazrat Sheikh's gatherings are two great qualities that have characterized the gatherings of all the great mashayikh of this chain of teachers, going right back to our blessed Prophet sallallahu alaihi wasallam. And the first of these qualities is ikhlas, sincerity in intention and objective. In the majalis of Hazrat Sheikh, we learn how to acquire sincerity of purpose in striving for the pleasure of Allah Most High, which is our objective in life. We've come here tonight in search of ikhlas, to experience the taste of ikhlas, to recite the du'as of the people of ikhlas, to renew ikhlas, and to make an unbreakable connection with ikhlas, inshallah. For this ikhlas, often translated as sincerity, is the means to attain pure tawheed, the tawheed that Allah Ta'ala defines for us in the Quran in Surah Al-Ikhlas. And the great teachers of the Naqshbandi Mujaddadi school show how to identify and steadfastly weed out the deceptions of nafs and shaitan that undermine our tawheed and spoil our ikhlas. My brothers, we're sitting tonight beneath a mighty, fruitful tree of ikhlas. This tree is the Shajra Mubarak of Silsila Aliya Naqshbandiyya Mujaddadiyya Fazaliyya Murtazayya Asifiyya. And the fruits of this great tree are hanging down right in front of our hands, subhanAllah. May Allah Ta'ala grant us the tawfiq to take hold of these fruits and digest them fully. The fragrance and the beauty of this tree and its fruits are accessible to all, but to get the most out of the fruit, to understand how to open it, how to consume it, it has to be taken from the hand of the Shaykh himself. If the opportunity to take these fruits from the hand of Sheikh Hussein Faroqi Sahab, Damat Barakatuhum, comes to any of us tonight, we should not miss this golden opportunity. And the second characteristic that is found in these gatherings is love. Ikhlas brings true love for Allah and for His creation, and passion to share the beauty of the deen. For those who have had the priceless good fortune to have made a connection with Hazrat Sheikh Damat Barakatuhum, it is love for our Sheikh that has brought us here. For we learn the love of Allah and of His Prophet sallallahu alaihi wasallam from our teacher.
And love for the Shaykh has the power to repel and confound the diversion and confusing tactics of nafs and shaitan. For no false reasoning or lies can undermine love. Even the worm of pride is shriveled up by love, for a loving student attributes all the good things that come into his life to the guidance of his beloved teacher. The example of Hazrat Shaykh's love for their blessed Shaykh, Hazrat Shaykh Ali Murtaza Sahib Rahmatullah Alayh, is an outstanding example of the power of love. On their very first meeting, a connection of such love was formed that Hazrat Shaykh never turned back for one moment from their Shaykh's guidance, which is how Khilafah was attained in such an amazingly short period of time. It was this bond of love between Shaykh and Murid that enabled our Hazrat Shaykh to begin teaching dhikr and start the work of tazkiyah in the UK when not even 30 years old, subhanAllah. And this love remains the driving force between our Hazrat Shaykh's remarkable istiqamat in hosting these gatherings of dhikr every morning and evening, which he has been doing unfailingly for well over 40 years, mashallah. Alhamdulillah, I'm going to ask, inshallah, invite Qari Yaqub Nanji to come forward, inshallah, to enlighten this gathering with some verses from the Book of Allah, inshallah. بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما وعباد الرحمن وعباد الرحمن وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن
إنها ساءت مستقرا ومقاما والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما وكان بين ذلك قواما والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا صدق الله العظيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولذكر الله أكبر. وقال الله تعالى فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. میرے بھائیوں، معزز بزرگوں اور دوستوں، ساتھیوں اور اہل اللہ کی یہ جماعت، آپ اللہ والے ہو
اور اللہ کی نسبت پر یہاں پر جمع ہوئے ہو. ہمارے سب کو جمع ہونے کو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، اور اللہ تعالیٰ اپنے وعدے کے مطابق ذکر کی نیت سے اللہ کے گھر میں جمع ہونے والوں کی اللہ تبارک و تعالیٰ اٹھنے سے پہلے مغفرت فرما دیتے ہیں. اس میں کوئی ذرا برابر شک نہیں ہے. ماشاءاللہ آپ حضرات کے نورانی چہرے، یہ نور جو ہے انشاءاللہ ذکر کا نور انشاءاللہ قلوب تک پہنچ کر کے آپ کے قلب کو بھی اللہ تعالیٰ صفائی اور جلا بخش دے گا انشاءاللہ. اس لیے میرے دوستو، یہ انول جو مجلس ہے حضرت کی، اس بنیاد پر بہت سے ماشاءاللہ حضرات شامل ہو جاتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ حضرت کی عمر میں صحت میں برکت عطا فرمائے. آپ نے ماشاءاللہ جو فکر کی ہے، اس فکر کی بنیاد پر کتنے لوگوں کے دلوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جلا بخشے، اور کتنے دلوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے منور کیا، اور ان کی نور کا اثر ان کے چہروں پر کس طرح اللہ تعالیٰ نے سجایا، اور امامہ کی سنت کتنی جگہ پر زندہ ہوئی، اور گھروں کے اندر ذکر کی محفلیں کتنی جمی، اور ماشاءاللہ کتنی ہماری بہنیں اور ہمارے بھائی اس مجلس میں جڑ کر کے اپنی زندگیوں کو اور اپنی دنیا اور آخرت کو انہوں نے منور کیا. اللہ تبارک و تعالی مزید اللہ تبارک و تعالی حضرت کے سائے کو امت کے اوپر قائم رکھے، اور عمر میں اور صحت میں برکت عطا فرمائے، اور ہمیں قدردانی کی توفیق عطا فرمائے. میرے بھائیوں، ان اللہ والوں کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی نے بھی فرمایا ہے، اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، وَلَكِنْ كُونُوا رَبَّانِيِّينَ، تم اللہ والے بن جاؤ. اور اللہ والے بننے کے لیے کیا کرنا ہے؟ اللہ والوں کے پاس جانا ہے، اللہ والوں کے سے بیٹھنا ہے، اللہ والوں کی زیارت کرنی ہے. اس سے بڑھ کر کے اللہ والے کون ہوگا؟ جو ہمیشہ اللہ اللہ کہتے ہیں اور اللہ اللہ کرتے ہیں اور اللہ اللہ کہنے کی تعلیم دیتے ہیں. ہمیشہ یہی کہتے ہیں، بس ذکر کرو، ذکر کرو، ذکر کرو. اللہ اکبر، اللہ اکبر. اللہ تبارک و تعالی ہم کو ذاکر بنا دے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس پر شکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. میرے بھائیوں، ان اللہ والوں کے پاس آیا کرو، ان کی محفل میں جوڑا کرو، اور ان کے پاس بیٹھا کرو، ان کو دیکھنا، اللہ والوں کے پاس بیٹھنا، ان کی صحبت میں کچھ دیر تک بیٹھنا. جیسا کہ کہا گیا ہے کہ ایک گھڑی اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھنا طاعت بہتر از 100 سالہ بے طاعت بے ریا، یعنی 100 سالہ بغیر ریا کی عبادت سے بہتر ہے. اہل اللہ کی نظر جب پڑتا آتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ قلوب کو بدل دیتے ہیں. علامہ اقبال نے ایسے ہی بزرگوں کے بارے میں فرمایا ہے، نہ پوچھ ان خرقہ پوشوں کی، ارادت ہو تو دیکھ ان کو، ید بیضا لیے بیٹھے ہیں اپنی آستینوں میں. اس وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سے بڑھ کر حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ یہی فرماتے ہیں نا، سب سے بڑی کرامت کیا ہے؟ کرامت آسمانوں میں اڑنا نہیں ہے. ہاں، پرندے بھی ہوا میں اڑتے ہیں، تنکے میں پانی بھی تیرتے ہیں. کرامت یہ ہے کہ استقامت، اللہ تبارک و تعالیٰ پہاڑوں جیسی استقامت دے. بارش ہے، ہاں ہوا ہے، برف ہے، لاک ڈاؤن ہے، کچھ بھی ہے، ذکر نہیں چھوٹنا چاہیے. ذکر کا اللہ کو یاد کرنا ہے اور ہمیشہ یاد کرنا ہے. بس ہمیں بھی ان مجالس کی قدر کرتے ہوئے ماشاءاللہ جیسے کتنا نورانی مجمع ہے، اور کتنی بہتر اللہ تعالیٰ نے نماز فرض کی ہے. کیوں؟ اقیم الصلاۃ لذکری، نماز قائم کو میری یاد کے لیے، میرے ذکر کے لیے. اس لیے میرے بھائیوں، دوستو، بزرگوں، ہم سب کو ان اللہ والوں کی قدر کرتے ہوئے ان مجالس میں کوشش کرنی چاہیے، اپنے آپ کی اصلاح کی کوشش کرنی چاہیے. دنیا کی زندگی بہت تھوڑی ہے. یہ جو کچھ ہمیں نظر آتا ہے نا، اچھی گاڑیاں، اچھی سواریاں، اچھے کپڑے، اچھے مکان، اللہ کی قسم ایک دن میں ختم ہو جائیں گے. ہمیں پتہ نہیں کہ کتنے دن میں ختم ہو جائے گا. والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثواب وخیر عملا. باقی رہنے والی بہترین زندگی وہ ہے اللہ باقی رہوانے نیک عمل اللہ کے نزدیک بہتر ہے. کون سی چیز ہے؟ تفسیر کی کتابوں میں لکھا ہے، حضرت ہمیشہ ہمیں ذکر کراتے کیا؟ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. ایک دفعہ کہے سب، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. کرواتے نہیں؟
یہ کیا ہے؟ والباقیات الصالحات خیر عند ربک، تمہارے نزدیک بہتر ہے۔ میرے بھائیوں، آج کے جو غریب ہیں نا، اپنے آپ کو کہتے ہیں کم پیسے والے، اگر وہ ذکر کرتے رہیں گے اور اللہ کے حکموں پر چلتے رہیں گے، دنیا کے بلینر اور مالدار آخرت کے مالدار رہیں گے۔ اور دنیا کے جو مالدار جو دنیا کی زندگیوں میں پھنس کر کے اللہ کو اور اللہ کی یاد کو بھلا کر بیٹھے، اللہ کی قسم کل مرنے کے بعد دنیا میں آنے کی تمنا کریں گے اور محتاج ہوں گے۔ اس وجہ سے اس زندگی کی قدر جانو۔ دیکھو دنیا میں لوگ اللہ والوں کو تلاش کرتے ہیں کہ ہمارے پاس اللہ والا کوئی نہیں ہے، کہاں جائے، ہمارے یہاں تو کوئی ہے ہی نہیں، کوئی عالم نہیں ہے، کوئی حافظ نہیں ہے۔ آپ کتنے خوش قسمت ہیں بولٹن والے، اس لنکشائر والے لوگ، اس لندن والے، کہ ایک اللہ کا ولی آپ کے درمیان موجود ہے ماشاءاللہ، اور ہمیشہ آپ کی خدمت کے لیے تیار ہے، ہماری اصلاح کے لیے تیار ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں قدردانی کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہمیں معاف فرمائے۔ ناقدری جو ہے نا بہت بڑا جرم ہے۔ اللہ تبارک و تعالی عذاب دینے کو کیا کیا فرمایا ہے؟ ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم، اللہ تعالیٰ کو تمہیں عذاب دے کر کیا کرنا ہے اگر تم شکر کرو اور ایمان لاؤ۔ اس لیے شکر کرو، قدر کرو، قدردانی کرو۔ اللہ والوں نے ان بندوں کا انتخاب کیا ہے اللہ نے، اور ان بندوں کو ہماری خدمت میں لے بھیجا ہے کہ ان سے استفادہ کرو، ان سے فائدہ اٹھاؤ، ان کی صحبت میں آؤ، ان کی خدمت کرو۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو ہماری اس مجلس کے جمع ہونے کو قبول فرمائے۔ حضرت کے ملفوظات کو، حضرت کے اذکار کو جو ابھی اور بعد میں کرائیں گے، ہم سب کو اور پوری امت کو اللہ تعالی مستفید ہونے کے اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے گھروں کو منور فرما دے۔ میرے بھائیوں، آخر کی ایک بات کہہ دو، ہمارے جو بچے ہیں نا، ہمارے نوجوان بچے جن کی زبانوں پر بات ہی نہیں چلتی ایف ورڈ کے بغیر، جو بات کرتے ہیں تو 10 دفعہ وہ ایف ورڈ نکالے تب تک ان کی بات مکمل نہیں ہوتی ہے۔ کتنی زبانیں گندی، پھر دل کتنے گندے، پھر آنکھیں گندی، پھر عمل کتنے گندے، پھر نامہ اعمال کتنے گندے ہوتے چلے جاتے ہیں۔ بھائیو فکر کرو، اپنی زبانوں کو نورانی بناؤ، اپنے قلب کو منور فرماؤ، اپنے بچوں کو لاؤ ایسی مجلسوں میں، ایسی محفوظوں میں سے ان کے دلوں کو منور کرو، ان کی تربیت کرو، اہل اللہ سے جوڑو۔ آپ بیٹھو گے، آپ کے بچے بھی آپ کے ساتھ بیٹھیں گے، ان کے قلب منور ہوں گے، اور ان کی زندگیوں میں، ہماری زندگیوں میں دین باقی رہے گا۔ اللہ نے ہمیں کیا کہا ہے؟ ہرگز مت مرنا، ولا تموتن الا وانتم مسلمون، مگر مسلمان بن کر، مگر فرما بردار بن کر۔ کما تموتون کما تعیشون تموتون، جیسے زندگی گزاروں گے اسی حالت میں موت آئے گی۔ وکما تموتون تبعثون، اور جس طریقے سے تم موت کرو گے، موت آؤ گے، اور موت آئے گی اسی حالت میں تم اٹھائے جاؤ گے۔ اس وجہ سے میرے بھائیوں، اپنے بچوں، ہم اگر ذکر کریں گے اور ذکر کی مجلسوں میں رہیں گے، انشاءاللہ ذکر کرتے کرتے موت آئے گی، اور ذکر کرتے کرتے اللہ کے پاس جائیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کے جمع ہونے کو قبول فرمائے۔ حضرت نے مجھے موقع دیا، اللہ تبارک و تعالی ان کو جزائے خیر عطا فرمائے، مجھے بھی قدردانی کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم سب کو، ہمارے اولادوں کو، ہماری نسلوں کو قیامت تک اللہ دین کے اوپر، ایمان پر، قرآن پر اور ذکر کے اوپر استقامت کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ MashaAllah. Jazakumullah khairan for sharing your knowledge and your passion for dhikrullah. Alhamdulillah. I have to invite Mufti Aslam Saab to come forward and lead a nasheed on now. نعتیہ کلام پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ آقا نامدار تاجدار مدینہ فخر موجودہ سرور کائنات احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں نعتیہ کلام پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ ایک مرتبہ بلند آواز سے درود شریف پڑھ لیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ زمانے میں ہر سو جدھر دیکھتا ہوں میں فیضان پیغامبر دیکھتا ہوں۔
مدینہ جو آرام گاہ نبی ہے، اسے نور قلب و نظر دیکھتا ہوں صلی اللہ علیہ وسلم۔ پڑی جن کی نعلین عرش بری پر، میں ان کا مدینے میں گھر دیکھتا ہوں۔ فلک سرنگوں ان کی عظمت کے آگے، فدا ان پہ شمس و قمر دیکھتا ہوں۔ درخشندہ تاروں کو ہفت آسمان کو، نثار شہ بحر بر دیکھتا ہوں۔ راہ مصطفیٰ کے صلی اللہ علیہ وسلم، راہ مصطفیٰ کے سوا دو جہاں میں، ہر ایک راہ کو پر خطر دیکھتا ہوں۔ اگر وہ نہ ہوتے تو کچھ بھی نہ ہوتا، انہیں باعث بحر بر دیکھتا ہوں۔ اگر وہ نہ ہوتے تو کچھ بھی نہ ہوتا، انہیں باعث خلق کل دیکھتا ہوں۔ بشر کیوں نہ اشرف ہو خلق خدا میں، حبیب خدا کو بشر دیکھتا ہوں۔ ایک اللہ کے بعد امی لقب کو، ایک اللہ کے بعد امی لقب کو، شہنشاہ جن و بشر دیکھتا ہوں۔ کسی کا مجھے اعتبار آئے کیوں کر، انہی کو فقط معتبر دیکھتا ہوں۔ طریقے جو ہیں ان کی سنت سے ہٹ کر، طریقے جو ہیں ان کی سنت سے ہٹ کر، ضلالت کا سب میں اثر دیکھتا ہوں۔ کوئی ان کے در سے جو منہ موڑتا ہے، کوئی ان کے در سے جو منہ موڑتا ہے، بھٹکتا اسے در بدر دیکھتا ہوں۔ جو ذرہ ہوا بستہ ان کے قدم سے، جو ذرہ ہوا بستہ ان کے قدم سے، اسے فرش سے عرش پر دیکھتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ I would like to invite now Farouk Abdullah Saab to come forward and share a few words with us. Don't worry, I'm not checking my social media.
Assalamu alaikum. Let's everybody recite the Durood Sharif. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. I want you just to reflect for a few minutes. I'm only here for a few minutes, 5 minutes. I want you to reflect, why are we here tonight? What are we doing here? Is it entertainment? No. We come for the sake of Allah, to get the pleasure of Allah. I want you to stay focused. I'm a driving instructor, don't worry, I'm not advertising. I'm a driving instructor, and I tell my students on the test, stay focused for that 30 minutes of that test. So I'm asking you all here tonight to stay focused, not, okay, my words, but Hazrat Shaykh words when he starts to speak. We've all been to many conventions, talks and so on. There's so many ulama, but have we changed our life for the sake of Allah? Have we come on the path, on the true path? So I repeat, stay focused. I want to ask you a question. I dare say most of us have been to school here. I hope so. So, when you go to school, why do you go to school? Okay, we want to learn something. We want to gain some knowledge. We need some basic knowledge of English, languages, maths, chemistry, whatever. Why? Because we need to make some progress in the dunya to earn our halal rizq, inshallah. Now, certain knowledge is essential. So we have the knowledge in the dunya sense, which we discussed, but we also have essential knowledge in the deen. We need to know what is halal, what is haram, how to pray, how to fast, the zakat and so on. So we've mentioned so far essential knowledge in the dunya and in the deen. Okay, now 2 essential things to gain that knowledge is we have to source of that knowledge, books, internet. And then we need to really understand how to implement that knowledge, how to bring that into our lives. So we need a teacher. Do you know any doctor that sat in a library or in front of the internet and become a doctor? No, you need a guide to show you the path to your goal. Same with the deen. You need a guide, a teacher. Has anybody become a Hafiz of Quran or an alim just by reading the Quran or the Hadith? No, you need a guide. Mothers and fathers. Many of us are here are mothers and fathers. We are also teachers. So we have to make sure our children understand what is halal and what is haram, how to pray and fast. Get ready, you will go back to Allah and Allah will ask you this. So be ready for this question. So we discussed 2 types of essential knowledge. One is for the deen, for the dunya, and one for the deen. And 2 essential requirements of knowledge is one, a source of knowledge, which we've mentioned, and the other is a teacher to guide us on that path of knowledge. Now in regards to Islam, there's 2 types of knowledge, as you're probably aware, otherwise I won't be here tonight. One is physical, one is spiritual. The people that specialise in dunya knowledge, they're at the universities and establishments. You learn from your professors and your lecturers. That's the physical world. Now the physical world, the physical knowledge of the deen, you go to your madrasas, you go to your darul ulooms, you go to the masjid, you learn from the ulama, the imams. But what about the spiritual knowledge? This comes, the specialists in the spiritual knowledge. These are the wali Allah, the sheikhs of tasawwuf, the spiritual guides. The ulama, listen to this, the ulama describe to you Islam, the form of Islam. The wali Allah teach you to taste Islam. To gain the spiritual strength, to practice Islam, you need a master who can guide you on that spiritual path. Many Muslims find it difficult to pray 5 times salah on time, in the time. We find it very difficult in this day and age to practice the sunnah of our Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
This is why we're here tonight, to learn how to develop that spiritual strength. Spiritual strength. From one of Allah subhanahu wa ta'ala's spiritual specialists, a true Shaykh of Tasawwuf, a true Wali Allah. It is my conviction and my personal experience that we have here tonight one of those blessed guides, Hazrat Shaykh Asif Hussein Faroqi. Stay focused. It's a short time we're here. Remember what I said. Stay focused. Gain as much as you can from this meeting. It's not one of those meetings where, the Maulana gives a nice bayan and we have our roti boti after and we go home. No. We need to stay focused. Every word that's coming out of this Hazrat Sheikh's mouth, you need to stay focused on those words and see how it's reflecting on your lives and how you can implement that guidance. Absorb this what his advice is giving you. Cherish what he's telling you and act upon his guidance, and I can guarantee it will change your lives forever. Barakallahu feek. Assalamu alaikum. I'd like to call upon Safdar, please, Safdar Saab, Safdar Rasul Saab, to come forward and recite Nasheed for us. دروشی پڑھیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وسلم. آقا صد لے مدینے تے ٹر گئے کنے سفینے تے صد لے سب نو مدینے تے صد لے ایسے مہینے آقا صد لے مدینے تے ٹر گئے کنے سفینے تے صد لے سب نو مدینے تے صد لے ایسے مہینے اللہ اللہ کہو اللہ 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 کہو اللہ 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 کہو اللہ اللہ پاک محمد نے پیارے پاک محمد نے پیارے پاک محمد نے پیارے آمینہ دے لال دلارے آمینہ دے لال دلارے بے سہاراں دے سہارے بے سہاراں دے سہارے عرش بھی صلی اللہ پکارے عرش بھی صلی اللہ پکارے ترل مل کرو دواں مدینے جائیے سارے اللہ اللہ کہو اللہ 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 کہو اللہ 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 کہو اللہ اللہ آقا صد لے مدینے تے ٹر گئے کنے سفینے تے صد لے سب نو مدینے تے صد لے ایسے مہینے دلاں دیاں صدراں لے کے دلاں دیاں صدراں لے کے دلاں دیاں صدراں لے کے مدینے نو میں جاواں مدینے نو میں جاواں تے جا کے حال سناواں تے جا کے حال سناواں
تے سنگے اسوت نو چوما جالیاں اکھیاں نو لاواں جالیاں اکھیاں نو لاواں تے پی کے اب زمزم دا پانی تے دل دی پیاس بجھاواں اللہ اللہ کہو اللہ 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 کہو اللہ 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 کہو اللہ اللہ آقا صد لے مدینے تے ٹر گئے کنے سفینے تے صد لے سب نو مدینے تے صد لے ایسے مہینے مدینے دیا تاجدارا مدینے دیا تاجدارا مدینے دیا تاجدارا آپ دی کمبلی ہے کالی آپ دی شان نرالی آپ دی کمبلی ہے کالی آپ دی شان نرالی آپ دا رتبہ ہے عالی میں تیرے دردا سوالی میں تیرے دردا سوالی میں تے نہیں جانا خالی اللہ اللہ کہو اللہ 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 کہو اللہ 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 کہو اللہ اللہ آقا صد لے مدینے تے ٹر گئے کنے سفینے تے صد لے سب نو مدینے تے صد لے ایسے مہینے آقا صد لے مدینے تے ٹر گئے کنے سفینے تے صد لے سب نو مدینے تے صد لے ایسے مہینے Alhamdulillah. Inshallah, I shall conclude this part of the evening's program with a short nasheed. Through prophets and their followers, Islam has always come, shining through the ages as a light for everyone. The light of the best of men who walked beneath the sun, the first and best of the true believers. Without Allah's beloved, shining like the sun, Muhammad Mustafa alayhi salatu wassalam. The blessings of Allah would be concealed from everyone if it wasn't for the first believer. The light of his example is a mercy from Allah, the light that lit the hearts of the great Sahaba, and the brightest of them all was As-Siddiq Akbar, first Khalifa of the true believers. Without the great Sahaba moving through the land, passing on the light from the Prophet's hand, how could the needy people have found Islam if it wasn't for the first believers? Now from the hand that took the hand that took the hand of our Nabi, grew up this great silsila Naqshbandi. Through the hand of Al-Mujaddid Al-Thani, a mighty tree of true believers. Without the true believers passing on the light, from heart to heart reflecting truth so bright,
The life of the world would be dark as night if it wasn't for the true believers. Now the best of men in every age is chosen for the task of keeping this connection from the present to the past, to show us how the best of all our days can be the last if we die as true believers. Without the true believers, what would we become? We wouldn't have the sweet taste of Iman. How could we clean the heart and the hand and tongue if it wasn't for the true believers? Well, we've all come together for the sake of Allah. Some of us are local and some have travelled far. We've come in search of fares through the awliya in the Majlis of a true believer. Without the true believer, how could we hear the call to Allah so loud and clear? How could we tread the path of hope and fear if it wasn't for the true believers? Now when darkness of the world descends and pulls us far apart, we only have to drop the head, and gaze into the heart, to feel that sakina and the bright tajaliyat reflected from the true believers. Without the true believers, how could we see the call to... Without the true believers, how could we see the way to repentance and Allah's mercy and the beauty of the sunnah of Allah's Nabi if it wasn't for the true believers? Oh, the mercies of Allah are truly reigning everywhere, inside and out, on the ground and in the air. But the mercy most precious and without compare is connection to a true believer. Without the true believer, where would we be? We wouldn't know the sunnah of Allah's Nabi. Oh, we wouldn't love the turban, kurta or the lungi if it wasn't for the true believer. Without the true believer, where would we be? We wouldn't do remembrance of the Almighty. Oh, we wouldn't have Allah, Allah inna qalbi if it wasn't for the true believers. Without the true believers, where would we be? We wouldn't love the sunnah of Allah's Nabi. Oh, we wouldn't have Allah, Allah inna qalbi if it wasn't for the true believers. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah, my brothers, the time has now come, alhamdulillah, inshallah, for Hazrat Shaykh, Dhamma Barakatuhum, to turn their blessed attention towards us and offer us precious treasures of guiding advice. The value of these words and of these moments is beyond calculation, my brothers. So may Allah Ta'ala grant us full and focused attention. The live translation into English is available in the library to the rear. You can make your way there now if you're not able to understand Urdu, and also you can access the translation on your phones through headphones on the sufi.org.uk website. Inshallah, the essential part of this evening's program is about to begin. Alhamdulillahi Rabbil Alameen.